ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دور میں کوئی لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی۔ وہاں پر قریب گئے تو دیکھا ایک آدمی سب کو ریچھ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ تو اس کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس وقت میں جو جانوروں کا تماشا دکھاتے تھے ان کو قلندر بولا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ تو لال شہباز اس بات پر مسکرائے تو اس کو غصہ آنے لگا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ تو ریچھ نچانے والے آدمی نے کہا کہ آپ اور قلندر، آپ کے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت لال شہباز نے فرمایا کہ تم اپنا تماشا دکھاؤ، میں پھر تمہیں اپنا تماشا دکھاؤں گا۔ تو اس نے اپنا ریچھ کا تماشا دکھایا اور پھر حضرت لال شہباز کو کہا کہ اب آپ کی باری۔ تو حضرت لال شہباز نے اس کو کہا کہ سامنے یہ دو درخت دیکھ رہے ہو، ان کے بیچ میں سے گزرو، تم کو میرا تماشا دکھائی دینے لگ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آدمی ان دو درختوں سے گزرا تو ایسا اس کو محسوس ہوا کہ مجھے دھوپ نہیں لگ رہی اور اس کو باغات نظر آنے لگے۔ جیسے ہی کچھ لمحہ گزرا تو سامنے سے ایک بڑا لشکر آنے لگا اور جیسے اس کے قریب آتا گیا اس کے دل میں خوف ہو گیا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا لشکر تو اس کا سپہ سالار آگے آیا اس کے اور اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں تھے؟ ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں اور مہارانی کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ تو ایسے ہی اس آدمی کو گھوڑے پہ بٹھا کر لے کر گئے۔ آخرکار وہاں پر پہنچے جہاں بڑا محل تھا اور وہاں پہ جیسے ہی وہ شخص پہنچا تو اس کو مہارانی نے سینے سے لگا لیا اور کافی رونے لگی۔ کافی عرصہ گزرا، وہ اپنی سلطنت چلانے لگا اور ایسے میں اس کے بچے بھی ہو گئے۔ اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ایک دریا کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں یہاں پر کیسے آیا؟ تو پھر اس کو یاد آیا کہ میں ان دو درختوں سے گزرا تھا، بھی یہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جب ان درختوں کے پاس پھر واپس گیا پھر سوچا کہ میں وہاں سے تو گزر کے آ گیا، اب واپس جا کے دیکھوں تو کیا ہوتا ہے۔ جب واپس گیا تو دیکھا ریچھ وہیں پر پڑا ہوا ہے اور لال شہباز کھڑے ہیں۔ تو لال شہباز کو کہنے لگا کہ قلندر، میری سلطنت، میری مہارانیاں، میرے وزیر، میری بادشاہت کہاں گئی؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ وہ ریچھ والا تمہارا تماشا تھا اور یہ میرا تماشا تھا۔